خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پولس رسول کے خط کو جو رومیو کے نام لکھا گیا، پالز لیٹر ٹو دی رومنز کو سیکھنا شروع کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج دوسرا تعارفی پروگرام ہے، انٹروڈکشن سیکنڈ پروگرام ہے، اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ان تمام گواہیوں کے لیے، ان تمام شکر گزاریوں کے لیے جو آپ نے اس پروگرام نبیوں کی کہانی میں ہر روز حاصل کی، اور خاص طور پر رسولوں کے اعمال کی کتاب کے حوالے سے، ایکٹس آف اپوسٹلز کے حوالے سے حاصل کی، جس کو ہم نے ابھی کمپلیٹ کیا۔ سارا جلال ہمارے آسمانی باپ کو ملے۔ عزیزو، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور آج پھر دہرائے دیتا ہوں کہ چونکہ کلام خدا کا ہے، اس لیے جلال بھی اسی ہی کو ملے۔ ہم اس کے وہ خادم ہیں، ہم اس کے وہ ناقص برتن ہیں جنہیں وہ اپنی قوت سے، اپنی قدرت سے اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہماری کوئی لیاقت نہیں، ہم میں کوئی صفت نہیں ہے، تو بھی آپ کے پیار کے لیے، پسندیدگی کے لیے، نیک خواہشات کے لیے ہم ہمیشہ تہ دل سے آپ کے شکر گزار رہے ہیں۔ اور یہی تھیم، یہی سوچ کہ ہم روحانی اور علمی طور پر باپ کے قد کے اندازے تک پہنچیں۔ عزیزو، ہماری مشن اور ویژن ہے کہ ہم ٹھہرے نہیں، ہم ترقی کرتے جائیں۔ رومیو کے اس خط میں عزیزو، اس کے سیاق و سباق کو سمجھنے کے لیے، اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے ہم یہ تعارفی پروگرام کر رہے ہیں، یہ انٹروڈکشن کر رہے ہیں، تاکہ ہم سب جب اس کتاب کو آیت با آیت اور باب در باب، یعنی ورس بائی ورس اینڈ چیپٹر بائی چیپٹر سیکھنا شروع کریں، تو ہمارے ذہن اور ہمارے دل ہر قسم کی کنفیوژن سے، بے یقینی سے، کانٹرڈکشن سے، تضاد سے پاک ہوں، اور جوں آپ کے ذہنوں میں کلام سننے کے بعد، کلام کو پڑھنے کے بعد سوال آتے جائیں، وہ آپ ضرور کر سکتے ہیں ذاتی حیثیت میں مجھ سے، جن کی میری کوشش ہوگی کہ میں ان کو ان پروگرامز کے دوران ہی آپ سبھوں کے لیے آنسر کروں، ان کا جواب دوں، اور ہم ترقی کرتے جائیں اپنے آسمانی باپ کے جلال کے لیے۔ اس کے بیٹے یہوشوا مشیح کا، یسوع المسیح کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جس کی قربانی کے وسیلہ سے، جس کے لہو کے وسیلہ سے ہم مفت نجات پاتے ہیں، اور اس کی پاک روح کا جو کہ ہمارے لیے قوت کا لباس ہے، اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم اس کے کلام کو سیکھنے والے، سننے والے اور فرما برداری سے اس پر چلنے والے ہوں۔ گزشتہ پروگرام میں، پریویس پروگرام میں، جو کہ پہلا پروگرام تھا، عزیزو، ہم نے پال کے حوالے سے، پولوس کے حوالے سے مختصراً اس بات کو فوکس کیا کہ اس کی اپ برنگنگ کیسی تھی، وہ کون تھا، اس کی سوچ کو، اس کی تعلیم کو، اس کے کردار کو سمجھے بغیر اس خط کو پڑھنا یا سمجھنا بالکل ناقص ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس کتاب کے حوالے سے، رومیو کے خط کے حوالے سے، دنیا جہان میں سب سے زیادہ تفاسیر، کامنٹریز موجود ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی تحسین نے بھی اس حوالے سے کام کیا ہوا ہے۔ کل میری ان سے بات ہوئی تھی، اور انہوں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ اگرچہ انہوں نے اس کتاب کو استعمال کیا فضل اور شریعت کو سمجھانے کے لیے، لیکن باب در باب، آیت با آیت انہوں نے نہیں سمجھایا۔ یہ کاوش جو نبیوں کی کہانی پروگرام میں ہم کر رہے ہیں، اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں عزیزو کہ یہ ڈیلی پروگرام نبیوں کی کہانی، ہر کتاب کو جو ہم نے سیکھی ہے اب تک، اور بائبل کی ہم مختلف کتابیں سیکھ چکے ہیں، پرانے عہد نامے سے بھی اور نئے عہد نامے سے بھی، تو اس میں میری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ ہم پلیجرائزڈ ورک سے، کاپیڈ ورک سے دور رہیں، اور آیت با آیت خداوند کے کلام کو ورس بائی ورس سیکھنے کی کوشش کریں، اور دیکھیں کہ ہر آیت دوسری آیت کے ساتھ، ہر باب دوسرے باب کے ساتھ، اور ہر کتاب دوسری کتاب کے ساتھ کس طرح خوبصورت اور ایلیکوینٹلی پروئی گئی ہے، جیسے موتی
ایک مالا میں پروئے جاتے ہیں، کیونکہ لکھنے والا، انسپائر کرنے والا وہ مصنف نہیں بلکہ پاک روح ہے، خداوند کی پاک روح۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ بے شک ہم پولوس کے حوالے سے، اس کے کردار کے حوالے سے، اس کی تعلیم کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں، لیکن پولوس بھی پاک روح کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اور پاک روح ان کی تعلیم کا، ان کی اپ برنگنگ کا فائدہ اٹھا کر ان کے ٹیلنٹس کو ان لیٹرز میں، خاص طور پر رومیو کے خط میں ابھار رہی ہے، ان ٹیلنٹس کو، ان توڑوں کو جو کہ پولوس کے لیے اسپیسیفک ہیں، جو کہ صرف پولوس کے لیے وقف ہیں، وہ پولوس کے کردار کے، وہ پولوس کی جو اپ برنگنگ ہے، ان کی تعلیم ہے، اس کے آئینہ میں چھن کے باہر جا رہے ہیں، لیکن جو مین اوور پاورنگ سورس آف انسپریشن ہے وہ خداوند کی پاک روحی ہے، رواح ہاخدش جس کو عبرانی میں کہتے ہیں، وہ ہے۔ اور عزیزو، اس حوالے سے میں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ مجھ ناچیز کی یہ کوشش بھی، یہ ایفرٹ بھی جو نبیوں کی کہانی پروگرام کے ذریعے روز بروز کی جاتی ہے، یہ پاک روحی کا خاصہ ہے۔ یہ میری خدمت تو ہے، لیکن پاک روح مجھے، میرے گھرانے کو استعمال کرتا ہے کہ ہم اس کی خدمت اپنے اسلوب سے، اپنے سٹائل سے، جو باقیوں سے جداگانہ ہے، باقیوں سے مختلف ہے، کر سکیں اور اس کے نام کو جلال ملے۔ ہالیلویا۔ اور پاک روحی کی تحریک سے ہم نے اس کتاب کا مطالعہ اور اس کی تفسیر شروع کی ہے، اس کی انٹرپریٹیشن اور یہ بائبل اسٹڈی شروع کی ہے۔ بہت سے دوست شاید کچھ تھوڑے سے ناراض ہیں کیونکہ وہ اپنی اپنی جو ریکویسٹ تھیں وہ چاہتے تھے کہ وہ بک شروع کی جائے یا یہ بک شروع کی جائے۔ تو عزیزو، خداوند نے چاہا تو ہم ان تمام کتابوں کو جن کے لیے آپ نے ریکویسٹ بھیجی، اناجیل کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا بہت زیادہ ریکویسٹ تھیں، اسی طرح یسایہ اور یرمیہ اور حزقیل کی کتابوں کے حوالے سے بہت زیادہ کہا جاتا ہے۔ تو عزیزو، خداوند نے چاہا تو ہم اس پروگرام کے سلسلے میں ان تمام کتابوں کو سیکھیں گے جن کے لیے آپ نے ریکویسٹ کی ہے، اور سیکھتے جائیں گے۔ پولوس کے حوالے سے ایک دو باتیں اور کر لیں، کیونکہ آپ کو بتاتا چلوں، یاد دلاتا چلوں کہ پولوس ڈائسپورا جیو تھے، یعنی وہ جو لوگ اسیری میں آگے پیچھے چلے گئے ہوئے ہیں، جو ہولی لینڈ میں، یروشلم میں نہیں رہتے، ان جیوز میں سے، ان یہودیوں میں سے تھے، اور وہ تارسوس میں پیدا ہوئے جو کہ کلیکیا کا ہے۔ وہ مین سٹریم جوڈیازم کے ساتھ منسلک تھے، خاص فریسی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ ہر ایرا غیرہ اپنے آپ کو فریسی یہودی نہیں کہہ سکتا۔ کامن فوکس کانٹ بی کالڈ فیریسیز۔ فریسی ایک خاص ربینک جوڈیازم کا گروہ تھا، اور پولوس اپنے آپ کو اعمال کی کتاب میں مسیح کو قبول کر لینے کے بعد بھی فریسی کہتے ہوئے فخر کرتے ہیں۔ اور نہ صرف وہ ربینک جوڈیازم کو سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، بلکہ جو ان کی تعلیم کا محور تھا وہ بزرگ ربی گملییل تھے، جن کا ذکر بائبل مقدس میں موجود ہے، جن کی کلام کے حوالے سے، تناخ کے حوالے سے، توریت کے حوالے سے ٹیچنگز چہار سوئے عالم مشہور تھیں۔ اور ریفرنس بکس ہمیں بتاتی ہیں کہ بزرگ ربی گملییل صرف ان لوگوں کو اپنے اسٹوڈنٹس ایکسیپٹ کرتے تھے، قبول کرتے تھے، جن کے اندر ڈیووشن، جن کے اندر ایپٹیچیوڈ یعنی دلچسپی اور جنون کمال کی حد تک ہو، جو یہ ثابت کر سکیں اپنے انیشیل ٹیسٹس میں کہ وہ پرومس، وہ جوش جو کلام کے بارے میں، تناخ کے بارے میں، توریت کے بارے میں اس قدر زیادہ رکھتے ہوں کہ وہ در حقیقت ربی گملییل کے شاگرد کہلا سکیں۔ سو پولوس اس ایلیٹ لاٹ کا حصہ تھے، اس خاص جماعت کا حصہ تھے جنہوں نے اپنے کلام مقدس کے شوق سے، جنون سے، دلچسپی سے ربی گملییل کو امپریس کیا
اور پھر انہیں اس یشیوا میں، اس گملیل کے مدرسہ میں داخلہ ملا. اور جب اس شاندار اسٹوڈنٹ کو، پولوس کو، جس کا نام پولوس شروع ہی سے تھا کیونکہ وہ رومن نیم تھا، وہ رومی شہری تھا، یہ کوئی دمشق کی راہ پر اس کا نام تبدیل نہیں ہو گیا تھا جیسا کچھ لوگ غلط سمجھتے ہیں. ساؤل اس کا عبرانی نام تھا، ہیبرو نیم تھا، اور پال یا پولس اس کا رومن نیم تھا، لیٹن نیم تھا. سو پولوس کو یا شاؤل کو جب یہاں پر داخلہ ملا اور اس داخلے کے بعد وہ اپنی اسٹڈیز، اپنی ٹریننگ میں سے گزرے، تو وہ یہاں سے جب گریجویٹ ہوتے ہیں، یہاں سے جب فارغ التحصیل ہوتے ہیں، تو وہ کوئی انٹرن کے طور پر یا نووس یا اناڑی کے طور پر باہر نہیں نکلتے. He was a rabbi himself. He was master of philosophy. The philosophies related to Torah, Tanakh. He was a master to give halakha. یعنی انہوں نے فلسفی، فلسفہ جو کہ توریت سے تعلق رکھتا ہے، ہلاخا جو کہ ربینیکل انٹرپریٹیشن ہے توریت کے، تناخ کے اصولوں کی، خدا کے آئین کی، ان کے اوپر وہ مکمل مہارت رکھتے تھے. ہلاخا کے حوالے سے، اس ٹرم کے حوالے سے میں آپ کو اعمال میں بتا چکا ہوں تفصیل سے، مختصراً دہرائے دیتا ہوں ان بہن بھائیوں کے لیے جو شاید اس چیز کو بھول گئے ہوں یا ایک نیا کانسیپٹ ہے ان کے لیے، کہ ہلاخا دراصل ریبائز کی، بزرگوں کی انٹرپریٹیشن تھی ان جوئش لاز کی، ان خداوند کے کلام کی، خداوند کے توریت کے احکام کی جو خدا نے دیے، لیکن ان کو سوسائٹی میں قابل قبول بنانے کے لیے، معاشرے میں قابل امن بنانے کے لیے ریبائز ان کو ڈیلی لائف کے لیے مختلف سیناریوز کے حوالے سے، مختلف سچویشنز کے حوالے سے باقاعدہ زمینی قانون میں تبدیل کرتے تھے. اور یہ آف کورس ریبائز کی انٹرپریٹیشن تھی جو کہ خداوند کے آسمانی باپ کے دیے گئے آئین اور قانون کی تھی. 10 احکام کو کس طرح اور کس کس معاملے میں، کس کس سچویشن میں کیسے استعمال کرنا ہے، یا اور کھانے پینے کے احکام کو مثال کے طور پر جو لیویٹیکس 11 میں، احبار کے 11ویں باب میں ہیں، ان کو کہاں کہاں اور کیسے کیسے استعمال کرنا ہے، دیٹ از کالڈ ہلاخا. اس حوالے سے یہاں پر ایک انالوجی بیان کرتا چلوں، یعنی مشابہت بیان کرتا چلوں، کہ جس طرح ربی گملیل کا ہلاخا بنانا ہوتا تھا، اس سے پہلے شمعی اور ہلیل 2 بڑے ربی گزرے ہیں، ان کا خداوند کے آئین اور قانون کو اپنے اپنے نقطۂ نظر سے ہلاخا بنانا، زمینی قانون بنانا ہوتا تھا، تو ان کی اپنی اپنی سوچ اس میں ضرور انوالو ہوتی تھی. یہ ایسے ہی ہے جس طرح آج کے دور میں اگر میتھڈسٹ سیمنری ہے یا پریسبیٹیرین سیمنری ہے یا کیتھولک سیمنری ہے، تو وہ اپنی اپنی سوچ کے مطابق خداوند کے آئین اور قانون کو اپنی سپن دیں گی، اپنی سوچ کا جامہ پہنائیں گی. سو اس نقطہ نگاہ کو اگر ہم سمجھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ اگر آج کوئی نوجوان بیٹا یا بیٹی کسی سیمنری میں داخلہ لے تو اس سیمنری کی جو پیرنٹ باڈی ہے، جو اسے کنٹرول کرتی ہے، چاہے وہ پریسبیٹیرین ہوں، چاہے وہ کیتھولکس ہوں، چاہے وہ پینٹیکوسٹلز ہوں، چاہے وہ میتھڈسٹ ہوں، چاہے وہ بیپٹسٹ ہوں، چاہے وہ 7th ڈے والے ہوں، عزیزو، ان پیرنٹ اتھارٹیز کا سوچ اور سمجھ کا رنگ ان نوجوانوں میں ضرور ہی نمایاں ہوگا. سو اگر آپ فریسی یشیوا سے، فریسی مدرسہ سے پڑھ کر فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، یا صدوقی مسلک کے کسی یشیوا سے پڑھ کر فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، تو آپ کی جو سوچ کا انداز ہے وہ آف کورس اس پیرنٹ باڈی کی سوچ سے ہی ملتا جلتا ہوگا.
ہم مسیحت میں ان سوچوں کو ڈاکٹرنز یا ڈینومینیشنل تھیولوجی کہتے ہیں. جوڈیازم میں، یہودیت میں اس چیز کو ہلاخہ کہا جاتا ہے. اور پولوس کی تبدیلی کے حوالے سے جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ غالباً یہودی سے مسیحی ہو گیا دمشق کی راہ پر، ایسا نہیں ہوا. ہاں، جو تبدیلی واقع ہوئی کہ وہ ان ہلاخہ کو، ان گملیئیل کی ٹیچنگز کو بھی سمجھنے لگ گیا، اور پھر ایمانداروں کے ساتھ، ایماندار یہودیوں کے ساتھ رہتے ہوئے، جن کے ساتھ اس نے دمشق میں فیلوشپ کی، وہ یہودی جو مسیح پر ایمان لانے والے تھے. ایسے لوگوں کے ساتھ جیسے حننیہ، جنہوں نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے لیے دعا کی، تو ایسے لوگوں کی صحبت سے اور پھر خود خداوند یسوع المسیح کے قدموں میں وقت گزارنے سے اس کی سوچ پر خداوند یسوع المسیح کے ہلاخہ کا، خداوند یسوع المسیح کی ٹیچنگز کا، پاک روح کے رنگ کا اثر چڑھتا گیا. کیونکہ ہم کلام مقدس سے واقف ہیں، پولس رسول اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ دمشق کے واقعے کے بعد نہ صرف ان کی فیلوشپ ان ایماندار یہودیوں سے ہوئی جو مسیح پر ایمان رکھتے تھے، بلکہ وہ خداوند یسوع المسیح کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے تنہائی میں چلے گئے. اور عزیزو، کیا ہی خوشنما یہ بات ہے کہ پال بیکیم کرائسٹ لائک، پولس یسوع المسیح جیسے، یشوع ہمشیاہ جیسے بننے کے لیے ان کے کلام کو، باپ کے کلام کو، ان کی ڈاکٹرن، ان کے ہلاخہ کے مطابق سمجھنے لگے. اپنی جو زمینی ان کی سوچ تھی، جو گملیئیل کے یشیوا میں مدرسہ میں حاصل کی، اس کے ساتھ ساتھ جو یسوع المسیح کی سوچ، یسوع المسیح کی ڈاکٹرن، یسوع المسیح کا رنگ ہے، وہ بھی پولس پر چڑھ گیا. آئیں ہم بھی پاک روح کو مانگے، خداوند کی حکمت کی پاک روح کو مانگے، تاکہ ہم خداوند کے کلام کو خداوند کی مرضی کے مطابق پڑھنے والے اور اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے والے ہوں، اور دوسروں کے لیے بھی اسی نور کا باعث بنے جو ہماری زندگیوں سے خداوند کے پاک کلام کو ظاہر کرے. آمین.